اے بے خود یہ شوق کہ یہ کیا ہو گیا ہوں میں، پایا ہے جو اسے تو خود سے جدا ہو گیا ہوں میں، اور لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی صلیب پر، اور لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی صلیب پر، مسیحا تیرے جنون کی سزا ہو گیا ہوں میں۔ جو تجھ کو دیکھتے تھے مجھے دیکھنے لگے، جو تجھ کو دیکھتے تھے مجھے دیکھنے لگے، بس اتنی بات کہ تیرا ہو گیا ہوں میں۔ عزیزو، مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھ ایک ادنا سے انسان کو اپنے لیے چنا کہ میں خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں پی ایم سی چینل کا اور پی ایم سی چینل کے اونر پاسٹر جاوید مسیح کا کہ جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے الہام میں سے خداوند کی انجیل کی منادی کر سکوں۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے ہم گزار رہے ہیں، مسیح کے ان دکھوں کو یاد کر رہے ہیں، اس کی ان دکھوں کی یادگاری میں ہم ان دنوں کو، ان ایام کو گزار رہے ہیں، اور سبھی چرچز میں جہاں جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، اسی حوالے سے، صلیب کے حوالے سے ہی خداوند کے کلام کو بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر، جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی زبان مبارکہ سے 7 کلمات ادا کیے۔ عزیزو، خداوند نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں انہی میں سے ایک کلمہ آپ عزیزوں تک میں پہنچا سکوں، جیسا کہ خداوند نے اپنے روح کی ہدایت سے مجھے سکھایا۔ میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے 5واں کلمہ بیان کرنے کو ہوں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 19 باب اس کی 28 آیت۔ عزیزو، آپ میرے ساتھ اس کلام کو کھولیے اور اس کو خود بھی پڑھیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کلام کے پڑھنے اور سننے والے سبھی مبارک ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ ہلیلویا! خداوند نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، یہ نوشتہ پورا ہونے کا مطلب ہے کہ جو پیشن گوائیاں یسوع مسیح کے متعلق بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بیان ہیں، وہ صلیب پر آ کر پوری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 22، اس میں زبور نویس داؤد بادشاہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اس میں صلیبی سارا جو بھی صلیب کے معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ اس زبور میں بیان ہیں۔ عزیزو، نئے عہد نامہ میں آپ کو صرف یہ ملے گا کہ یسوع کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، مگر آپ زبور 22 پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کے پیروں میں بھی کیل لگائے گئے، اس کے پیر بھی چھیدے گئے۔ تو عزیزو، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، عزیزو، ہم نے آج اس پیاس کو دیکھنا ہے کہ یہ پیاس کیا ہے جس کا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ عزیزو میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا اپنی زبان مبارکہ سے کہ میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، ایک انسانی جسم، جیسا کہ یسوع مسیح ایک انسانی جسم میں مجسم ہو کر روئے زمین پر آئے، اس لحاظ سے انہیں ایک جسم کی پیاس بھی تھی۔ جیسا کہ صلیب پر انہیں تشدد کیا گیا،
اور کوڑے مارے گئے اور بہت ان کو ستایا گیا۔ عزیزو، کوئی بھی انسان ہو تو اس کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی، مگر عزیزو یہ پیاس وہ پیاس نہیں تھی، بلکہ یہ پیاس کچھ اور ہی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو آئے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ اگر یسوع مسیح اپنی اس پیاس کا اظہار کرتے ہیں تو کیا وہ ایک جسمانی پیاس کا ذکر کرتے تھے کہ یہاں یہ پیاس کوئی اور ہی ہے؟ تو عزیزو، میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا عزیزو 5واں باب اور بلکہ اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم لیں گے۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئے۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یہودی عورت یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ سامری عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ عزیزو، سامری جو تھے وہ یہودیوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، اس لیے عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، ہمارے خداوند کے پاس زندگی کا پانی ہے۔ ہمارے خداوند کے پاس زندگی کا پانی ہے۔ وہ کیسے اس پانی کی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں عام روٹین میں مل جاتا ہے؟ جب ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم گلاس بھر کے پانی کو پی لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ پیاس وہ پیاس نہیں ہے، بلکہ یہ پیاس ہماری زندگیوں کی پیاس ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے ہماری زندگیوں کو مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو میری طرف رجوع لا اور اپنی زندگی کو میرے حوالے کر دے، اور میں تجھے وہ پانی پلاؤں گا جو تجھ میں ایک چشمہ بن کر جاری ہوگا۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا پیاسا ہے، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ بے شک خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے پیاسے ہیں۔ اور عزیزو، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کس طرح سے دینی ہے؟ کیا کوئی دلہا یہ چاہے گا کہ میری دلہن ایک بری راہ پر چلتی ہو اور وہ دعا نہ کرے، وہ خداوند کے ساتھ نہ چلے، بلکہ ہر کوئی دلہا یہ چاہے گا کہ میری دلہن ایک اچھی ہو؟ اور خداوند یسوع مسیح بھی جو کہ ہمارے دلہا ہیں وہ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طور پر بنائیں اور خداوند کے حضور پیش کریں جن جیسی زندگیوں کا خدا پیاسا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلنڈر کرنا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیاس ہے جو اس نے صلیب پر بیان کیا، وہ پیاس یسوع مسیح کی پیاس نہ رہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو اور ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہینڈ اوور کریں۔ عزیزو، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔